یہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ جی ہاں، میں ہوں آپ کے ساتھ محمد خالد خان۔ آج ہم کئی اہم مدعوں پر بات کریں گے۔ بات یہ ہے کہ جب تک انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے اس کا آخرکار لوگ مذاق کیوں اڑاتے ہیں، یہ بھی ایک سچائی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اسی ہندوستان کے اندر لوگوں نے بسلری کا مذاق اڑایا تھا، اسی ہندوستان کے اندر لوگوں نے موجودہ مکھیہ منتری مانیہ یوگی آدتیہ ناتھ جی کا مذاق اڑایا تھا، اسی ہندوستان کے اندر ہمارے پردھان منتری کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ کچھ سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب تو لوگ اس لیے ان سے کانپتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں سطح ہے۔ جب سطح ہوتی ہے تو انسان لرزتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کسی بھی وقت سامنے والا بدلہ لے سکتا ہے۔ آج میں اس طرح کی باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے بہت راز ہے۔ زندگی میں جب تک آپ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، جب تک آپ کا لوگ مذاق اڑاتے رہیں گے، جب تک آپ کا لوگ وروଧ کرتے رہیں گے، طرح طرح کی باتیں کرتے رہیں گے، طرح طرح کے مذاق بناتے رہیں گے۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو تین چیز کا ہونا بہت ہی لازمی ہے، وہ لوگ کریں گے آپ کے اوپر۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ آپ کا وروଧ کریں گے، تیسری چیز یہ ہے کہ لوگ آپ کو خوب گالیاں دیں گے۔ اگر ان تینوں چیزوں کو سہنے کی چھمتا اگر آپ کے پاس میں ہے تو آپ کو کامیابی سے آپ کی جو منزل ہے، آپ جس منزل کی طرف جا رہے ہو، اس کو دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ روک نہیں سکتی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب انسان محنت کرتا ہے، جب انسان کامیاب ہو کر آتا ہے، تب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگ اس کے سر میں سر ملاتے ہیں۔ لیکن جب انسان اپنی محنت کی طرف جاتا ہے، کامیابی کی طرف جاتا ہے، تو شروعات میں بہت ہی مشقت، بہت ہی جلالت، بہت ہی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جلالت کا میں نے لفظ استعمال کیا، اس لیے استعمال کیا کہ بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے، بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ اور اگر زندگی میں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو ایک چیز کا اور بھی ساتھ لینا ہوگا، سنگھرش آپ کو لگاتار کرنا پڑے گا، بیچ میں رکاوٹیں آئیں گی، بیچ میں آپ پریشان ہوں گے، طرح طرح کی لوگ سازشیں رچیں گے، آپ کو روکنے کے لیے پوری طاقتیں جھونک دی جائیں گی، آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ کیا جائے گا، آپ کو بدنام کیا جائے گا، آپ کے اوپر طرح طرح کی سازشیں ہوں گی۔ لیکن اگر آپ کے اندر لگن ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، تو آپ منزل کو پا لیں گے۔ کیونکہ منزل پانے کے لیے آپ کو پاگل بننا پڑے گا، پاگل کی طرح بڑھتے جائیے، بڑھتے جائیے، یہ سوچئے کہ مجھے منزل پر ہی جا کر رکنا ہے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ کیونکہ آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، آپ کی ناکامیابی، اگر آپ کامیاب نہ ہوئے تو دنیا مذاق اڑانے کے لیے آپ کا بیٹھی ہے، تالیاں بجانے کے لیے بیٹھی ہے۔ ہاں، اگر آپ کامیاب ہو گئے تو یہ آپ جان لیجئے کہ آپ سے سگا کوئی نہیں ہے۔ پھر کتنی بھی دوری سے اگر رشتہ آپ کا ہو، کتنی بھی دوری سے، چاہے آپ امریکہ میں رہتے ہوں اور سامنے والا ہندوستان میں رہتا ہو، دوستی بن جائے گی کہ بھیا ہم تو فلاں کے رشتہ دار ہیں، فلاں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں۔ لیکن جب آپ پیچھے کی طرف جائیں گے تو وہی دوست جو آپ کی تعریف کر رہا ہے، اس نے نہ جانے کس کس طرح کی سازشیں رچی ہوں گی آپ کو کامیاب نہ ہونے دینے کے لیے۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ میں حوصلہ ہے، جذبہ ہے، ہمت ہے، لگن ہے، کوشش ہے اور سننے کی چھمتا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ تمہیں روک نہیں سکتی ہے۔ کیونکہ منزل پاگل ہی پاتے ہیں۔ پاگل لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ جس کو منزل حاصل کرنی ہوتی ہے وہ ایک رفتار چلا جاتا ہے، وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، لوگ گالی بکیں، لوگ وروଧ کریں، لوگ پیچھے سے کھینچیں، لوگ کتنا بھی اپنا سسٹم بنا لیں، لیکن اگر آپ کو منزل حاصل کرنی ہے تو پھر میں کہہ رہا ہوں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔